أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب سيدنا اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا صراطي مستقيما واجب الصلوات اللهم صل على محمد ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا یا مولا بحق مولا عشق صدر مولا بظہور اللہوت بسم اللہ الرحمن سبحان من لا يهتدي على أحل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بالألوان العذاب سبحان الروح الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير بواجب الصلاة بواجب الصلاة بیماروں کی شفا کے لیے تمام علماء دین تمام نگہداران حسین کی حفاظت کے لیے جتنے دعائیں التماس دعا کہا ان کی دعا کی مستجابی کے لیے بالخصوص کے لیے باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد باواز بلند صلوات پڑھ گئے اللهم صل على محمد وآل محمد کچھ میری کہران کی بیٹھی ہیں لیکن بالکل بھی گلی والا ایک بھی ہو تو وہ لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے درود کو عبادت سمجھ کر پڑھا دیجئے جب بھی درود پڑھا جائے بلند آواز سے پڑھا دیجئے صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا شان پر بلند تر صلوات سلامت رہیں یہ زبانیں جو ولی اللہ کی ولایت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں رشک سے یہ دنیا ہمیں دیکھے کہ کیا رکھتے ہیں ہم رشک سے یہ دنیا ہمیں دیکھے کہ کیا رکھتے ہیں ہم آج کے ماحول کی بات کر رہی ہوں بس اگر مجلس حسین میں آپ کے حسین کو نہ سمجھے تو مجلس میں آنا فضول ہے رشک سے یہ دنیا ہمیں دیکھے کہ کیا رکھتے ہیں ہم رشک سے یہ دنیا ہمیں دیکھے کہ کیا رکھتے ہیں ہم ایک مدینہ ایک نجف ایک کربلا رکھتے ہیں سب نہیں بولے دنیا رشک سے یہ دنیا ہمیں دیکھے کہ کیا رکھتے ہیں ہم ایک مدینہ ایک نجف ایک کربلا رکھتے ہیں ہم وقت کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں علم عباس کا علم عباس کا اور زندگی کے سر پہ رکھتے ہیں زینب کی رضا رکھتے ہیں ہم سال بھر ایک ہی موسم ہے عشق آپ کا سال میں ایک ہی موسم ہے عشق کا اپنی ہستی میں یہی آب و ہوا رکھتے ہیں ہم محرم الحرام کی بات ہو رہی ہے سال بھر ایک ہی موسم ہے عشق و
و آپ کا اپنی بستی میں یہی آب و ہوا رکھتے ہیں ہم، یاد آتی ہے ان کو تو نم ہو جاتی ہے آنکھ، یاد آتی ہے ان کی تو نم ہو جاتی ہے آنکھ، چشم و دل کے درمیان ایک ماجرا رکھتے ہیں ہم۔ بس آخری شعر جو مقابلے توجہ ہے، اے یزیدی طاقتوں بیعت تمہاری اور ہم، اسرائیل اور امریکہ، اے یزیدی طاقتوں بیعت تمہاری اور ہم، اے یزیدی طاقتوں بیعت تمہاری اور ہم، اے یزیدی طاقتوں، جو نہ بولا اس نے اپنی ماں کا حق ادا نہ کیا، اے یزیدی طاقتوں بیعت تمہاری اور ہم، اے یزیدی طاقتوں بیعت تمہاری اور یزیدی طاقتوں بیعت تمہاری اور ہم، یہ تمہارے تاج و مسند زیر پا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد کینیا، زندہ باد کینیا، زندہ باد کینیا، زندہ باد کینیا، مردہ باد کینیا، مردہ باد۔ ثنا ہے پروردگار عالم کے لیے، میرا وہ پروردگار جو احد بھی ہے، جو واحد بھی ہے، لم یزل بھی ہے، لم یولد بھی ہے، بے ولد بھی ہے، کفوا احد بھی ہے، جلیل بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مصور بھی ہے، ودود ہے، میرا وہ پروردگار جو عاصم بھی ہے، جو قاسم بھی ہے، جو ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑتا ہے، جو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو برآمد کرتا ہے، جو دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ پروردگار جو بادلوں سے نکھرا ہوا پانی نکالتا ہے، جو سمندر میں مچھلیوں کو زندہ رکھتا ہے، جو سانسوں کی لڑی کو ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ پروردگار جو احسن الخالقین ہے، وہ میرا بار الہ، اس اللہ کے لیے تمام تر حمد و ثنا ہے، کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ہے آپ پر اے خاندان نبوت، اے ملائکہ کے آنے اور جانے کی جگہ، اے تاریکیوں میں روشن چراغ، اے نبوت خاندان، اے عصمت و طہارت کے خاندان، آپ پر درود و سلام ہے، محمد و آل محمد ہے جو۔ آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ابتدا میں جو آیت پڑھی گئی، اِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِیمًا، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ 2025 سن 1447 ہجری کی عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس آپ سماعت فرما رہی ہیں۔ جس میں پروردگار عالم اپنی پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ پوچھنا یہ چاہتی ہوں آپ سب سے، اللہ کہہ رہا ہے اگر اس راستے پر چلو گے، توجہ چاہتی ہوں، اگر اس راستے پر چلو گے تو فلاح و کامیابی پاؤ گے۔ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں، قرآن کا ترجمہ ہے اس راستے ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ سیدھا۔ اگر یہ آیت سمجھ میں آ گئی، عشرہ محرم کی ساری مجلسوں کی سمجھ فکر فہم میں سما جائے گی۔ بس ہم آتن گوش ہو کر بیٹھئے، کون پروردگار عالم کس کو کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، اِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِیمًا، اس راستے کے پیچھے چلو۔ راستے پر چلا جاتا ہے یا راستے کے پیچھے چلا جاتا ہے؟ سب نہیں سمجھے۔ ایک سڑک جا رہی ہوں، بہنیں متوجہ نہیں ہے، متوجہ ہو جائیے، آج پہلی مجلس ہے، بروز جمعہ ہے، اس لیے فقط تمہیدی مجلس ہے۔ کل سے انشاءاللہ
आपके सामने जो जनाब सैयदा से तबर्रुकन जो अल्फाज मिलेंगे वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। ये मेरा रास्ता सीधा है। पूछना ये चाहती हूँ, अल्लाह कह रहा है इस रास्ते के पीछे चलो। रास्ते पर चला जाता है या रास्ते के पीछे चला जाता है? तवज्जो चाहती हूँ। एक सड़क जा रही हो, एक रोड जा रहा हो नौशहरा से पिंडी की तरफ, आप उस रास्ते की सड़क के इस रोड के पीछे चलेंगे या सड़क पर चलेंगे? नहीं है, ये मौजू समझ में आ गया तो सबकी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मादी दुनिया की बात है। अल्लाह कह रहा है इस रास्ते के पीछे चलो। ये किसी जमीनी रास्ते की नहीं हो रही है जिसकी परवरदिगार बात कर रहा है कि इस रास्ते के पीछे चलो। जमीनी रास्तों पर चला जाता है, मानवी रास्तों के पीछे चला जाता है। तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो और कीजिए ताकि मौजूद समझ में आ जाए। हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता सीधा है। इसके पीछे लोगे फतह कामरानी पाओगे, कामरानी पाओगे अगर इसके पीछे चलोगे। अगर मादी बात होती तो पर चला जाता, अगर मानवी बात हो तो पीछे चला जाता है। एक दिन अबू जर को देख के आपकी और मेरे जब वो ताहिर रसूल, वो ताहा और यासीन, वो मुज़म्मिल रसूल, वो हबीब खुदा, वो जिसके लिए कायनात सजाई गई, वो खालिक अकबर का हबीब खुद इरशाद फरमा रहा है, अबू जर अगर दुनिया एक तरफ जा रही हो और उस रास्ते पर न चलना बल्कि उस रास्ते पे चलना जिस रास्ते पर फकत अली चल रहा हो। क्यों? क्योंकि ये सिराते मुस्तकीम है। जिस रास्ते पर तमाम कायनात चल रही है उस रास्ते पर न चलना बल्कि उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पे रहा है, यानी हाज़ा सिराते मुस्तकीमा, यही रास्ता सीधा है। यहाँ तक समझ आ गई? सब मुतवज्जे हैं? ये मजलिस हुसैन, जब भी कोई बंदा, जब भी कोई जाकिर, जब भी कोई आलिम ये जसारत करता है कि इस मिंबर पर आकर कुछ बयान करे तो सबसे पहले उसके जहन में ये बात आ जाती है कि मैं अपने मौजू कहाँ से शुरू करूं। बस लेने के लिए चलता है खुदा के कुरान की एक आयत को ढूंढता है, उसके तर्जमे को देखता है। वो चाहता है कोई भी आलिम हो, कोई भी जाकिर हो, मुझ जैसी हकीर हो, एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में उससे अपने कलाम की, अपने मौजू की इब्तिदा हो लेता है। मैं यहाँ रुक के एक बात करना चाह रही हूँ। 1447 हिजरी की पहली मजलिस में जब भी कोई आलिम अपनी बात शुरू करने से पहले खुदा के कलाम से मदद ले रहा है, यानी मजलिस हुसैन की है। नहीं, आप खामोश हैं, शायद गर्मी ज्यादा है। मैं थोड़ी सी वजह दूं, ये मजलिस हुसैन में आकर अपने आप को बेदार रखा करे। हुसैन बेदार कौम का रहनुमा है। जिसकी कौम सोई रह जाए वो कभी कामयाब नहीं होता। हुसैनी होता ही वो है जो हर वक्त बेदार रहे, सोता नहीं है। बल्कि इस मौजू को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब कोई भी आलिम बैठता है तो वो मदद लेता है। कुरान की कोई भी आयत देखो जिसपे गुफ्तगू हो सके, यानी 1400 साल गुजर गए। मजलिस हुसैन की, मातम हुसैन का, अज़ादार हुसैन के, न्याज मातम, हर बात
حسین آقا کی ہے، لیکن کلام شروع ہوگا پروردگار کے کلام سے، آیت قرآن سے۔ کیوں؟ مجلس میں اگر فکر بیدار نہ ہوئی تو مجلس میں آنے کا فائدہ نہیں ہے، اگر معرفت میں اضافہ نہ ہوا تو رائگان ہے، گرمی میں آنا جانا فضول ہے۔ اگر اس طرف جو نہ دی کہ مجلس حسین کی، ہر کام حسین کا، ہر نسبت حسین سے، لیکن کلام کی ابتدا، مجلس کی ابتدا کلام خدا سے۔ میں یہیں سے کہنا چاہتا ہوں 1400 صدیاں پہلے حسین نے نو کے نیزہ پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کر آج حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آج حسین 1400 سال پہلے جو ابھی تک سوئے بیٹھے ہیں، ان کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے جملہ دے رہی ہوں۔ حسین نے 14 سال پہلے ایک فکر انسان کو دی ہے کہ آج میں نو کے نیزہ پر اس نو کے نیزہ چڑھ کے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، آج میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اب قیامت تک قرآن حسین کی تلاوت کرے گا۔ اسی لیے مجلس حسین کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے ابتدا اللہ کے کلام سے ہوتی ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے ابتدا اللہ کی تسبیح و تحلیل سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ 1400 سال پہلے خدا نے رکھ کے کہا تھا، حسین تو نے مجھے زندہ تمہاری ہوگی، ذکر ہمارا ہوگا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بڑھ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ جب رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت۔ بس موضوع کی طرف، ان ھذا صراط مستقیم، یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ پر سمجھ نہیں آ رہی اس راستے کے پیچھے چلنا ہے، کیسے چلا جائے۔ اللہ نے کہا تم مجھ سے محبت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم مجھ سے محبت کرو۔ تھوڑی سی توجہ چاہتی ہوں، تم مجھ سے محبت کرو، میں تمہاری محبت کا جواب دوں گا۔ وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو چاہنے والا، جب کوئی بندہ پروردگار سے پکار کے کہتا ہے تجھ سے محبت کرتا ہوں، کبھی جواب آیا؟ کبھی اللہ نے پلٹ کے کہا ہو میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں؟ کبھی اللہ نے کہا نہیں؟ کیوں؟ بار بار آپ کہہ رہے ہیں اللہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں تجھے چاہتا ہوں، میں تو تمہیں قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ جو قرآن سے متمسک ہو گیا اس کے تار اللہ سے جڑ چکی ہے۔ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو مجھ سے محبت کرو تو رسول کی اتباع کرو۔ توجہ، رسول کی اتباع کرو۔ اگر رسول کی اتباع کر لی تو عالم محبت ہم تجھ سے کر رہے ہیں، کہہ تو رہا ہے رسول کی اتباع کرو تو تو ہم سے محبت کرے گا۔ پروردگارا یہ تیرا بندہ 5 وقت تیرے سامنے آتا ہے اور آ کر تجھ سے کہتا ہے تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اللہ کا جواب نہ آئے کیا بندے کا دل نہیں ٹوٹ جائے گا؟ کیا بندے کا دل ٹوٹ نہیں جائے گا کہ ایک طرفہ محبت ہے، محبت کے لیے مرا جا رہا ہے، تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور دوسری طرف سے جواب آئے، خاموشی کا اظہار مسلسل چل رہا ہو تو انسان کا دل ٹوٹ نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، دیکھو رسول کی اتباع کر رہے ہو، اگر رسول کی اتباع کر رہے ہو تو جواباً میں تجھے چاہتا ہوں۔ پروردگار کیسے پتہ چلے؟ قرآن نے پھر آواز دی، قرآن نے کہا رسول جو دے وہ لے لو۔ سمجھو، قرآن نے پھر آواز دی، کہا رسول جو دے وہ لے لو۔ یہاں اللہ کہہ رہا اگر مجھے چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، یعنی اللہ کی محبت کی میں شرط ہے، پہلے شرط ہے پھر جزا۔ یہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پہلے رسول کی اب شرط کیا ہے؟ محبت کرتے ہو، جزا کیا ہے؟ رسول کی اتباع ہوگا۔ دوسری جزا میں تجھ سے محبت کروں گا۔ ایک مثال ہوں، میں اگر امام بارگاہ میں آئی تو مجلس پڑھوں گی۔ پہلا جملہ ہے شرط میں، اگر آئی آ گئی تو پھر مجلس پڑھوں گی، نہ آئی تو نہیں پڑھوں گی۔ ابھی بھی جملہ سمجھ نہیں آیا؟ اگر محبت تو رسول کی اتباع کرو، اگر اتباع کرتے ہو تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پروردگار عالم، یہ کیسی اتباع؟ قرآن نے کہا جو رسول دے وہ لے لو۔ یہاں چون چرا نہیں کرنی، جو دیں چپ چاپ لے لو۔ رسول نے کہا جنت ہے، آنکھیں بند کر کے مسلمانوں نے کہا، میرے ساتھ بولنا، رسول نے کہا جہنم ہے، مسلمانوں نے آنکھیں بند کر کے کہا جنت نظر آتی ہے، جہنم نظر آتی ہے، کسی نے دیکھا دیکھا نہیں معلوم۔ رسول نے کہا ہم نے مان لیا۔ یہ رسول ہے کون؟ جو صادق اور امین ہے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا میرا رسول تب تک نہیں بولتا جب میں نہ کہوں، جب تک میں نہ کہوں۔ ہم نے یقین کر لیا، قرآن کی آیت، قرآن اترتا ہوا کسی نے دیکھا؟ توجہ، جبریل کو آتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ رسول نے کہا آیا ہے، مسلمانوں نے آنکھیں بند۔ جبریل ہے، کہا ہے، جہنم ہے، کہا ہے، جنت ہے، کہا ہے، آخرت ہے، کہا ہے، عرش ہے، کہا ہے، صراط ہے، کہا ہے۔ جب ساری چیزیں رسول کے کہنے پہ مان رہے ہو، اسی رسول نے اپنی پاک و طاہر زبان سے کہا کہ اللہ ہے۔ کچھ کہا نہ جنت، نہ جہنم، نہ دوزخ، کچھ نہیں دیکھا، نہ آخرت دیکھی جا کر آپ نے، نہ قرآن اترتا دیکھا، جبریل کو آتے دیکھا، نہ جبریل کو جاتے دیکھا، نہ نبیوں کو دیکھا، نہ کسی بزرگ کو دیکھا۔ رسول نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے، اللہ رسول نے کہا خدا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ اور اتنا سچا نبی ہے، یہ اتنا سچا نبی ہے، اتنا بھی دے رہا ہے، اس اللہ کو خود بھی نہیں دیکھا، لیکن دے رہا ہے، ہم نے مان لیا۔ مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب یہیں پہ بیٹھے علی مسجد میں آپ نے اقرار کیا 1400 سال بعد، جو نبی 1400 سال پہلے گزر گئے، انہوں نے کہا خدا ہے، آپ نے مان لیا ہے۔ توجہ، جنہوں نے زبان کے اقرار نہیں کیا وہ مانتے ہیں خدا ہے؟ خدا ہے؟ سب مانتے ہیں خدا ہے؟ تو زبانیں نہیں ہلانی، سر ہلا لو۔ خدا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ملائکہ ہے، کوثر و تسنیم ہے، صراط ہے، آخرت ہے، برزخ ہے، موت ہے۔ اسرائیل کو دیکھا؟ بس ایک ہی مرتبہ دیکھتے ہیں۔ رسول کون ہے؟ جو کئی مرتبہ فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھتے، جاتے ہوئے دیکھتے، اور آپ اور میں صرف ایک مرتبہ فرشتوں کو دیکھتے، اور فرشتہ ایسا ہوتا ہے ساتھی لے ایک وہ ہے جس کے اوپر لمحہ لمحہ سال بعد اسی امام بارگاہ میں بیٹھ کے آپ رسول کی زبان پر یقین کر کے
محبت کرے گا. اگر رسول کی اتباع کر لی بغیر مانے غیب پر ایمان رکھ رہے ہو, یقین رکھ رہے ہو, مان رہے ہو. رسول نے کئی مرتبہ دکھایا, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دکھایا. بس ایک ہی جنگ کے بارے میں آج تذکرہ کرتے ہیں. کون رسول جس کی اتباع کرنی ہے؟ عمر ابن عبد جنگ احزاب. ایک کافر آ کے رسول کے خیمے پر, رسول کے حجرے پر آ کر نیزہ گھاڑتا ہے اور کہتا تم میں کوئی مرد ہے سبحان اللہ, واہ میرا مقابلہ کرے, میرے مقابلے میں آئے. رسول نے سب سے پوچھا, یاد رکھیے گا, جو رسول دے وہ لے لو, اور نہیں لیا تو پھر یک طرفہ محبت ہے, دو طرفہ محبت نہیں ہے. دو طرفہ محبت کے لیے شرط ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو. اب مجھے اس پوری اٹھاؤ کہ جس کو رسول نے جو دیا اس نے لے لیا, جو بھی دیا اس نے لے لیا. آپ کی زبانیں خاموش ہے, خدا جانے کیوں خاموش ہے, لیکن میں آپ تک اپنا جو لے کر آئی ہمارے ساتھ تک پیش کروں. بس رسول کے خیمے پر وہ آیا اور کہا کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے. رسول نے سب سے پوچھا, کوئی نہ اٹھا. کوئی اٹھا, کہا لبیک یا رسول اللہ, بٹھا دیا, آپ بیٹھ جائیے. رسول اگر ایک ہی آواز پہ کہہ دیا تو دوسرے بہت سارے لوگ ہیں تو کہہ دیتے ہیں کسی طرف نہیں چھوڑتے, اگر نہ مانا جائے پھر بھی نہیں چھوڑتے, مان لیا جائے پھر بھی نہیں. رسول نے بٹھا دیا. پھر کہا کوئی ہے اس کے مقابلے میں جائے, کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ اٹھا, بس وقت قریب آ گیا جمعے کا, جلدی جلدی سے پیش کروں. بس وہی اٹھا, رسول نے پھر بٹھا دیا. پھر تیسری مرتبہ رسول نے کہا کوئی ہے جس کے مقابلے میں جائے, پھر وہی اٹھا. رسول آخری جملہ فضائل کا, آپ کی مرضی میں مجلس حسین پہ بیٹھ کے زبانوں پہ تالے لگائی رکھیں یا بولیں, چہرے کو مسکراہٹ میں لائیں یا بولیں, ہاتھ اٹھائیں غدیر کی حمایت میں, غدیر کی تائید میں. لیکن یہ جملہ سماعت فرمانا, رسول نے اپنی نالین دی, اپنی کباہ دی, اپنی اباہ دی. توجہ, رسول نے اپنی نالین دی. جب سکتا میری طرف نہیں دیکھتے, رسول نے اپنی نالین دی, اپنی کباہ دی, اپنی اباہ دی, اپنی تلوار دی, اپنی زرہ دی, اپنا خود دیا. ساری چیزیں دینے کے بعد حجرے میں سارے تبرک رسول کے, رسول دے چکے. توجہ توجہ, فضائل کا آخری جملہ, خدا آپ کی معرفت میں اضافہ کرے, خدا اور ہمیں سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار کرے, خدا ہمارے پر حکمت فرمائے. بالخصوص جس وجہ سے آج میں اس منبر پر اتنا گرج کے بول رہی ہوں, وہ میری ماں کی دعاؤں کا اور نتیجہ ہے, میری ماؤں کی ان افعال کا نتیجہ ہے جو میری ماں نے مشقتیں برداشت کو جگہ سیدہ میں جگہ جا کے نہیں ماں کے سمیں. بس جب رسول سارے تبرک دے چکے, سارے تبرک دے چکے, رسول نے ہاتھ پکڑا, خیمے سے باہر آئے, دیکھا کافر بھی تھے, دیکھا بغانے بھی تھے, سارے بیٹھے تھے, سارے رسول کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ رسول نے کیا کیا, اپنی نالین بھی دے دی, اپنا لباس بھی دے دیا, اپنی کباہ بھی دے دی, اپنی ابا بھی دے دی, سارے تباب. رسول کیا کریں گے؟ رسول نے قرآن نے کہا جو رسول دے وہ لے لو, جو رسول دے وہ لے لو, چپ چاپ لے لو, بولنا نہیں ہے. اگر اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا. بس رسول امامہ اتارا, کئی لوگوں میں, کافروں میں, مسلمانوں میں, صحابیوں میں اپنا امامہ اتار کر علی کے سر پر رکھا, رکھ کے علی کو
अलियों के आका, हुक्म का मौला, की कड़क में, बातों की चमक में, सूरज की गरज में, चांद के अंदर, ईमान सिखाया, मट्टी में पिलाया, जन्नत में मिलेंगे, जान चलेंगे, भर के पिएंगे, यार जलेंगे, तो हमसे कहेंगे, हम भी पिएंगे, हम उनसे कहेंगे, उन्हें मिलेगा, तो दिल से कहेगा, तो दिल से कहेगा, दिल से कहेगा, मौलानी की शान पे बावाज़े बुलंद सलवात। इन्ना हज़ा सिरात मुस्तकीमा, ये मेरा है, इस रास्ते के पीछे चलो, परवरदिगारा वो रास्ता दिखा जिसके कहा आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में चल रहा है। ईमान कब मुकम्मल होता है? कुछ चीजें है ना, सबको मालूम है, कुछ चीजें निस्फ़ ईमान है। अगर मतलब जिसने अपना घर गंदा रखा आधा ईमान गया, और जिसने मस्जिद इमाम बरगा को गंदा रखा नंबर के कुछ तकाजे, बस जो समझ गए हैं वो समझ जाएंगे, दूसरा तक पैगाम पहुंचने वाले सफाई से ईमान है। ये उसी तरह साफ रखना है बीवी के घर को जैसे हमने अपना घर साफ रखा। मेरा सबका फर्ज है इसको साफ रखने का, इसका ख्याल रखने का। बस ये चांद जो तलू हो चुका, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, दिल गमगीन है सबके। कहाँ देखा बीबी ने ये चांद? एक मंजिल करबला से पीछे। मैं आज सोच रही थी जब हुसैन छोटे थे आका देखती होगी कितना के प्यार करती होंगी हुसैन से। नहीं, सब बहनें नहीं समझी, सब औलाद वाली हैं। हुसैन की मजलिस में शर्मा के ना रहा कीजिए, हमारी मजबूरी होती है कि हम टूट के रो नहीं सकते। खुदा गवाह है, ये मिंबर गवाह है, जब बैठते हैं दिल करता है चीखे मार मार के रोए। आपका तेरी मजलिस से घर आगे रो ना पाए। आपको मौका दिया जा रहा है रोने का। मेरे और आपके छवे इमाम फरमाते हैं कि जो मजलिस हुसैन पर आके रोए या रुलाए, दोनों पे जन्नत वाजिब है। इतनी सस्ती जन्नत दी जा रही है हुसैन के गम में एक आंसू बहाने। मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि तसव्वुर में जाइए कि जब आका हुसैन बचपने में थे, बीबी मुहर्रम तो आता होगा ना, बीबी देखती होगी सब माएँ बैठी है मेरे जुमले समझिएगा, जैसे इस जुमले के रोने का हक देखती होंगी कि मुहर्रम का चांद तलू हो गया, अपने बच्चे को कितना टूट के कितना टूट के प्यार करते होंगे उसे, क्या कहती होंगी उसे, कैसे गले लगाती होंगी बेबी, कैसे बर्दाश्त करती होंगी, क्या कहती होंगी आप, चांद तलू होगा मेरा हुसैन पर।
چاہتی میرا بچہ خوش رہے، ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ صحیح و سلامت رہے۔ ہر گھر کے دروازے پر حسین کی ماں گئی، ایک ایک دروازے کو بجھایا، ایک ایک خاتون سے مخاطب ہوئی، ایک ازادار سے مخاطب ہو کے کہا کل میرے بچے کی ازاداری۔ کسی کو دیکھا کوئی ماں اپنے بچے کے لیے کسی کو سیدہ، ایک ایک ازادار سے جا کے کہا ہوگا بی بی نے کل میرے بچے کے فرشِ ازا بچھے گی، ضرور دیکھو تم میرے بچے کو رو گی نا، میں تمہیں کوئی غم چھڑا لوں گی، میں تیرے بچوں سے غم کو دور کر دوں گی۔ دلیل چاہتے ہو؟ ایک مومنہ تھی جس کا جان بیٹا مر گیا، روز جاتی اپنی ماں اپنے بچے کی قبر پہ بیٹھی رہتی، کہتی ایک دن جا رہی تھی، راستے میں حسین کی مجلس کی آواز آئی، میں نے سوچا تھوڑی دیر حسین کو رو لیتی ہوں پھر اپنے بچے کی قبر پہ جاتی ہوں، کیا مسائب ہے۔ کہتی میں حسین کی مجلس میں چلی گئی، میں قبرستان گئی، دیکھا کوئی کالے برقعے والی بیٹی میرے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی ہو، کہتی میں نے پوچھا کون ہو؟ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے بی بی، آپ کون ہیں؟ کہا جس کو تو رونے گئی تھی وہ تیرا بیٹا تھا، وہ مجھ فاطمہ کا بیٹا تھا، تو تیرے بیٹے کو رونے آئی تو میرے بیٹے کو رونے گئی تھی۔ شرما کے نہ رویا کیجئے، اپنے مجلس میں جب رونے کا کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے؟ 1400 سال پہلے سامنے جنازے پڑے ہوئے تھے، بہنیں رونا چاہتی تھی رونے نہیں دیا گیا، بیویاں رونے چاہتی تھی نہیں رونے دیا گیا، بیٹیاں رونا چاہتی تھی نہ رونے دیا گیا، روتے تھے تو تازیانے برسائے جاتے تھے، روتے تھے تو کوڑے برسائے جاتے تھے، نہ رونے دیا گیا۔ اس حسرت میں کہا رو لو، نہ کوئی تازیانہ لے کے کھڑا ہے، والا کھڑا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے رو لو۔ ایک اس آنسو پہ اور بات سن لیجئے، پھر دو جملے مسائب کے۔ جب آپ اور میں آنسو بہاتے ہیں، ان آنسوں کو ہلکا نہ لیجئے، رومال لے کر آتی ہے۔ ان آنسوں کی قیمت جانتے ہیں؟ جو شرما کے روتے ہیں، جتنی آپ کی آنکھ بلند ہوگی سیدہ سے محبت اتنی پختہ ہوتی چلی جائے گی، جتنی چیختی آواز بلند ہوگی سیدہ سے اتنی گہری محبت ہوتی چلی جائے گی۔ میرے مولا نے فرمایا، میرے چھویں مولا نے، کہ جب حسین کی مجلس میں بیٹھ کے گریے کی آواز بلند ہوتی تو اللہ کہتا ہے جاؤ فرشتوں، جتنی ان کی آواز بلند ہو رہی ہے اتنی زیادہ رحمت نچھاور کر دو۔ اتنا ثواب ہے مجلس حسین میں آ کر بیٹھ کے رونے کا، یہاں تک کہ کوئی روئے شکل بنا لے رونے کی، اس پہ بھی جنت واجب ہے، اتنی سستی ہے جنت۔ آؤ اس کو پرسہ دیں کہ ایک منزل پیچھے جس نے آ کے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کے حسین کو گرفتار کر لیا، حسین کو گرفتار کیا، قافلہ حسینی رکا، دیکھا ہر کے قافلے کو اتنی پیاس لگی ہے، ہر کا گھوڑا پیاس کی شدت سے ایسے ہانپ، جتنے لوگ ہیں پیاس سے ہانپ رہے، خود ہر سیدھا کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ آقا دیکھے گا عباس مشکیزوں کے منہ کھول، کچھ یاد آیا، اجرکم اللہ، کچھ یاد آیا،
آج عباس سے کہا عباس سارے پلاؤ. عباس نے پانی پلایا. جب حر کی باری آئی آقا خود آگے بڑھے, ہاتھوں کا پیالہ بنایا. کس میں اتنی ہمت ہے کہ ایک بندہ اور آگے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے, راستہ روک دے, گرفتار کر لے, آپ کو لے جائے اور کہے بس حسین آپ میری مرضی کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. کہا حسین کو لے آئے میدان میں. وہاں حر نے ہی چٹھی لکھی, فوجیں آنا شروع ہوئی. حر موجود تھا, خیمے ہٹائے گئے. حر موجود تھا, دستے آتے رہے. عاشور کی رات العطش العطش کی صدا سنتی رہی. حسینی قافلے سے آواز آ رہی ہے, اماں میں پیاسا, اماں میں پیاسا, بابا میں پیاسا, العطش العطش کی صدا. اور اپنے جیسے ہی صبح ہوتی ہے ساری رات اس کشمکش میں رہا. میں نے یہ کیا کیا؟ اس سے پہلے جب حسین کے لجام میں فرس میں ہاتھ ڈالا تھا تو آقا نے کیا تھا, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. پلٹ کے حسین نے جب اسے کہا تو حر نے کہا آقا اسے کہہ دیا کہ آپ کی ماں آپ کے ماتم میں بیٹھے. حسین نے تیری ماں کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتا. آقا حسین میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتا. وہی حسین آج العطش العطش کی صدا سن رہا ہے. اس کا یا جہنم میں چلا جائے یا جنت کے واسطیوں ہوئی. حر نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا, غلام اور بیٹے کو ساتھ لیا, آیا وہاں سے چلا. ادھر حسین ہوئے. عباس کرو ہمارا مہمان آ رہا ہے. حر جیسے قریب چلتے گئے. حر نے گھٹنے ٹیک کے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنے غلام سے کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. میں آنکھیں حسین سے نہیں ملا سکتا. اسی لے کر آیا, یہ ہاتھ ہے, ہاتھوں کو باندھ دو. جس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا میں ہی اس جگہ پر حسین کو لے کر آیا ہوں. میں سامنا نہیں کر سکتا حسین کا. حسین کے سامنے آیا, آنکھوں سے پٹی کو کھولا, کھول کے ہاتھوں کو کھولا. کہا بھائی حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. تو جنگ شروع ہوئی. جیسے ہی جنگ شروع ہوئی بیچ دو. میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو میرا بیٹا میری میت کو دیکھ کے پلٹ جائے. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میرے ساتھ جنت میں چلا جائے. حسین اجازت دی. حر کا بیٹا جا گیا, جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گیا. ادھر حر کو پتا چلا بیٹا مارا گیا. حر دوڑا اپنے بیٹے کی میت پہ چھائے. جیسے ہی حر چلا آقا حسین نے راستہ روکا. حر شریعت محمدی میں اجازت نہیں. باپ جوان بیٹے کی میت میں جسارت کروں گی. اب اس بات کی آقا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جوان لاشا گرے گا. آقا گئے, حر کے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا. تھوڑی دیر کے بعد حر گئے. حر جامع شہادت نوش آواز دی آقا میری مدد کو آئیے. آقا چلے. حر کے ماتھے پر اپنے آبا کے دامن سے ایک رومال نکالا. رومال ماتھے پر باندھا. جانتے ہیں یہ رومال کون سا رومال تھا؟ یہ رومال سیدہ کا رومال تھا. آج آپ وہ حر جو مجلس جو شہادت حسین شروع ہونے سے پہلے آ چکا ہے, آج عشرہ شروع ہونے سے پہلے آپ اور میں پہلی محرم حسین کی مجلس میں آگے کہہ رہے آقا 1400 سال پہلے جیسے حر کو معاف کیا اپنے لشکر میں رکھ لیا, ہمیں بھی رکھ لو. مولا ہم تیرے گناہگار
की 2 जुमले सुन लीजिए। ये चांद जब सोहरा ने देखा तब मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था भेजूंगा अगले जाऊंगा। सोहरा सोती तो आवाज आती, बस आखिरी जुमला, सोती तो आवाज आती, उठती नानी के भाई आ गए। नानी जब से ये चांद हुआ है, इस चांद से मुझे मेरे बाबा के खून की बू आती है। बाबा नानी मुझे अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। जब 7 मुहर्रम आई, वादे के मुताबिक बीबी सारा दिन जगह पे बैठी रही जहां नक्शे अकबर था। 10 मुहर्रम का ख्वाब सुन लीजिए। बस बीबी ने ख्वाब में देखा कि सब जितने लश्कर वाले हैं सोए पड़े हैं, खून का दरिया बह रहा है। एक तीर मेरे भाई के कलेजे में लगा, उठी है। नानी से कहा, नानी क्या हुआ? मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि खून का दरिया बह रहा है। बहन है ना, इस घर की बहनों के अजब नसीब है। भाई और बहन की मोहब्बत लाजवाब मोहब्बत होती है। इस मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये चाँद देख के सुगरा कहती होगी, अली अकबर दिखा दे, तेरी बहन तेरे इंतजार में बैठी है। और 10 मुहर्रम को जब अली अकबर की सदा जब सुगरा को मिली होगी, सुगरा कैसे पहन करके रोती होगी। मैंने वादा किया था अली अकबर आएगा, लेकिन अली अकबर ना आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालम लजीना यम खालिबीन यनखालिबून